السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے ہی اب تمام تر جمہوری اصولوں سے بالا تر ہو کر ہر صورت چیئرمین سینٹ الیکشنز کے انتخابات جیتنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس صورت اگر دیکھا جائے تو چیئرمین سینٹ کے حوالے سے انتخابات کے بارے میں بیان دیتے ہوئے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے یہ کہا ہے کہ اب کھیل دوبارہ سے شروع ہوگا۔ اب ہم بھی زور لگائیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر صورت تحریک انصاف چیئرمین سینٹ کے الیکشن جیت سکے۔ یعنی کہ اب تحریک انصاف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ نہ ہی وہ کوئی ضابطہ دیکھیں گے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی قانون دیکھیں گے اور نہ ہی کسی طرح کی جمہوری رواداری دیکھیں گے، اور اس صورت وہ ہر طرح کا اقدام اٹھاتے ہوئے سینٹ کے لیے چیئرمین سینٹ کو منتخب کروانے میں اپنا اہم ترین رول ادا کریں گے۔ صادق سنجرانی نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی صادق سنجرانی کا کوئی بڑا بیک گراؤنڈ کسی سیاسی جماعت سے ہے، چونکہ صادق سنجرانی کو عموماً اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تصور کیا جاتا ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ اس بات پر اقتدار میں لائی تھی کہ بلوچستان کی نمائندگی کے لیے بھی کم از کم ایک اہم پوزیشن پر بلوچستان کی قیادت کا ایک اہم رکن ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ صادق سنجرانی کو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف منتخب کرواتی آ رہی ہیں۔ بہرحال اس سیاست میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک صادق سنجرانی ایک غیر جانبدار شخصیت تھے، اور اسی صورت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ماضی کے ادوار میں سینٹ کے لیے بطور چیئرمین منتخب کروایا تھا۔ اب دیکھا جائے تو صادق سنجرانی کے ساتھ فقط پاکستان تحریک انصاف کی حمایت رہ گئی ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی بھی ادھر امیدوار چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد ہو گئے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے نمائندے کو ووٹ دے گی۔ یعنی کہ پی ڈی ایم کی سیاست میں ہوگا کچھ یوں کہ مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان گروپ اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی مل کر چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کو منتخب کروانے کی کوشش کریں گی، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہر صورت صادق سنجرانی کو بطور چیئرمین سینٹ برقرار رکھوانے کی کوشش کریں گی۔ اس صورت یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تحریک انصاف نے اب یہ کہا ہے کہ چونکہ چیئرمین سینٹ کے الیکشنز کے لیے بھی ہمارے سینیٹرز کے ساتھ پوزیشن رابطے کر رہی ہے، جس کے بعد اب وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے برملا طور پر کہا ہے کہ اب ہم بھی تمام ضابطوں، تمام جمہوری اصولوں سے بالا تر ہو کر ہر صورت یہ گیم جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپوزیشن کو یہ بتائیں گے کہ ہم میدان میں صرف یک طرفہ کھیل کے بعد جیتنے والوں کو فتح کا جشن نہیں بنانے دیں گے، ہم بھی کھیلیں گے اور ہم بھرپور انداز میں اپوزیشن کو بتائیں گے کہ ضابطوں اور بالخصوص اصولوں سے بالا تر ہو کر جب سیاست کی جاتی ہے تو پھر اس سیاست کا بھیانک نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ شخصیت صادق سنجرانی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کی بھی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ کسی صورت اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیے بغیر صادق سنجرانی کے نام پر ہی لبیک کہہ دیں۔ یعنی کہ اب ایم کیو ایم اور بالخصوص مسلم لیگ کا بھی تحریک انصاف کے منتخب کیے ہوئے نمائندے یعنی صادق سنجرانی کو ہر صورت منتخب کروانے کی کوشش کرے گی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن پہلے تو حفیظ شیخ کو امپورٹڈ کریکٹر کہہ کر پکارتی تھی، اور بالخصوص اسی صورت اپوزیشن کا یہ نعرہ تھا کہ ہر صورت میں حفیظ شیخ کو ہروایا جائے۔ لیکن اب صادق سنجرانی کا مسئلہ چیلنجنگ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے پنگا کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ اب پی ڈی ایم کو ہی اپنی جماعت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یعنی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں چاہت تو پی ڈی ایم کا بوریا بستر کسی بھی وقت گول ہو سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم نے اپنی سیاست ایک جائنٹ فورم سے جاری رکھنی ہے تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کسی طرح کا مزید تنازع ان کے کسی طرز کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت اب یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ تو کر رہی ہے، لیکن وہ اس طرح سے بھی متحرک نہیں ہے کہ کسی صورت بھی صادق سنجرانی کو ہروایا جائے۔ اب تحریک انصاف بھی واویلا کر رہی ہے کہ ہم جیتیں گے اور ہم اس بار بتائیں گے کہ ضابطوں اور جمہوری اصولوں سے اوپر
कैसे सियासत की जा सकती है, मगर इसके पीछे हकीकत यह है कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इशारा दे दिया है कि हर सूरत में सादिक संजरानी ही मुंतखब होंगे, यानी कि अपोजिशन के कुछ अरकान भी तोड़े जाएंगे और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को पाबंद किया जाएगा कि वह हर सूरत सादिक संजरानी को मुंतखब करवाने में अपना किरदार अदा करें। मसला सिर्फ और सिर्फ सियासी असाब शिकन है, यानी कि सियासत के उफक पर अपनी जमात की बड़ी नुमाइंदगी और अपनी जमात को असाबी फतह दिलवाने के लिए एक मुतहर्रक तहरीक है। इसके अलावा ना ही सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट बनने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनकलाब बर्पा कर देगी और ना ही सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के बाद पीडीएम को किसी बड़े सियासी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल होगा ये कि सादिक संजरानी के एक बार फिर मुंतखब होने से कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में ये कहने के लिए कामयाब हो जाएगी कि चेयरमैन सेनेट उन्हीं का अपना बंदा है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पीडीएम इस वक्त इस तर्ज की तगोदेई इस वजह से भी कर रही है कि हर सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को ही चेयरमैन सेनेट बनवाया जाए, क्योंकि पीडीएम ये समझती है कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी ही वो मौजूद शख्सियत हैं जो कि कानून साजी के अमल और बिलखुसूस सेनेट के रूल्स एंड रेगुलेशन और सेनेट में किसी तरह के किसी तासुब को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों सूरतों में देखा जाए तो वाकई में यूसुफ रजा गिलानी एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, मगर दूसरी तरफ सादिक संजरानी भी ज़ाब्तों और असूलों के लिहाज से इंतहाई शानदार शख्सियत हैं। मगर ये दूसरा पहलू है। पहले पहलू की तरफ दोबारा लौटते हुए हम इस बात पे आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डूबती नाव को सहारा देना शुरू कर दिया है। उन्हें ये बावर करवाना शुरू कर दिया है कि आप घबराएं नहीं, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है और उन्हें हर सूरत जहां भी मुश्किल या किसी चैलेंज का सामना होगा इस्टेब्लिशमेंट उनका भरपूर साथ भी देगी और उन्हें हर सूरत में अपने 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएंगे। मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ये कहते हैं कि मैं रिश्वत और बदनवानी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता हूँ और पीडीएम उनके लिए मसाइल पैदा करती है, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनके काम में रुकावट डालने वाली पीडीएम को किसी तौर किसी लेजिस्लेटिव हाउस में किसी तरह से कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। मसला ये भी है कि पीडीएम ये चाहती है कि हर सूरत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में रखा जाए ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली सियासत किसी तौर तहरीक इंसाफ के हक में न चली जाए। यही वजह है कि कौमी सलामती से ताल्लुक़ रखने वाले भी कई बिल सेनेट से नामंजूर हुए और उनके खिलाफ मौसर अंदाज में अपोजिशन ने भरपूर कैंपेन भी चलाई। ये एक अमली पहलू है कि पाकिस्तान में अब सियासत में इस्टेब्लिशमेंट एक अहम मोहरा तस्वर की जाती है। ये माजी से इस्टेब्लिशमेंट चूँकि इन खेल के खिलाड़ियों को खिलाती रही है, मगर अब इस्टेब्लिशमेंट खामोशी से साइड पे बैठी जब चाहती है जिस मोहरे को उस मोहरे को हरवा देती है। यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ को भी इस बात का यकीन हो गया है कि अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सादिक संजरानी का नाम देने के बाद इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे राजी है कि हर सूरत में सादिक संजरानी को यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में मुंतखब करवाया जाएगा। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसकी असाबी फतह होगी, यानी कि उसकी माजी करीब की शिकस्त पर भी पर्दा डल जाएगा। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में अब इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट नवाज लोगों को साइड लाइन लगाया जाए और इंतहाई ईमानदार और ज़हीन लोगों को हर सूरत इक़्तिदार के ईवान में लाया जाए। बसूरत दीगर पाकिस्तान की सियासत और बिलखुसूस पाकिस्तान की रियासत दोनों को मलामत और जमहूरी रवादारी के बरखिलाफ चलने पर हजीमत का सामना रहेगा। हमें यह भी चाहिए था कि हर सूरत में जमहूरी रवादारी को बरकरार रखते, कोई गैर आईनी और गैर असूली बात ना करते, जिसकी वजह से रिएक्शन में भी गैर आईनी और गैर असूली बात की जाती। यानी कि पीडीएम की सियासी जमातें पुरानी सियासी जमातें थीं और इन्हें माजी से ये सबक सीखना चाहिए था कि अगर वो गैर जमहूरी इक़दाम की तरफ जाएंगी, अगर वो गैर ज़रूरी तौर पर ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाएंगी, तो इस सूरत में हुक्मरान जमात भी ऐसा ही कुछ कर सकती है। यही वो रिएक्शन है जिसका हमें डर था कि
یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں اگر حفیظ شیخ کو منتخب نہ ہونے دیا گیا تو چیئرمین سینٹ کے لیے صادق سنجرانی ایک بار پھر فتح یاب ہو جائیں گے، یعنی کہ پھر یوسف رضا گیلانی کو وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اب چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے ہاتھ دھو دیں گے، یعنی کہ وہ قطعی طور پر چیئرمین سینٹ منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ صادق سنجرانی اس وقت مضبوط امیدوار ہیں اور بالخصوص انہیں اپوزیشن کے کچھ سینیٹرز کی حمایت بھی حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اتحادیوں اور حکومت کے سینیٹرز کی بھی صادق سنجرانی کو بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اگر کہیں کمی پیشی ہوئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ خود پورا کر لے گی۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس بار صادق سنجرانی ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہو جائیں گے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صادق سنجرانی کی فتح نہ ہی جمہوری رواداری اور جمہوری اصولوں کی فتح ہوگی اور نہ ہی صادق سنجرانی کی فتح کی وجہ سے جمہوریت کو استحکام ہوگا اور نہ ہی صادق سنجرانی کی فتح کی وجہ سے پی ڈی ایم کو کوئی بڑی شکست مل سکے گی۔ ہاں مگر ضرور یہ بیانیہ بک سکے گا کہ پی ڈی ایم یہ کہتی رہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول ادا کرتے ہوئے تحریک انصاف کے نمائندے کو منتخب کروایا ہے، جبکہ تحریک انصاف بھی فتح کی شادیاں بجاتی رہے گی کہ ہم نے حفیظ شیخ کی شکست کا بدلہ ان سے لے لیا ہے، یا پھر تحریک انصاف یہ کہتی رہے گی کہ ہم نے ایک بار مؤثر کمپین کے ساتھ سینٹ کے خفیہ بیلٹنگ کے پروسیس میں بھی پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں کو شکست فاش دی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں جب تک سیاست کسی اصول یا ضابطے کے ذریعے نہیں چلائی جائے گی تو اس کے ایکشنز اور اس کے ریئیکشنز بھی انتہائی بھیانک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے نمائندے کو صرف اور صرف ہارنا اس وجہ سے پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے کل غیر آئینی اور غیر اصولی طریقہ کار اپناتے ہوئے اپنے نمائندے کو منتخب کروایا تھا۔ ہمیں ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف اصول اور ضابطے کی بات کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ آج صادق سنجرانی جیت جائیں گے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف تو جیت جائے گی، مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آنے والے کل میں اسی طریقے سے تحریک انصاف کو سینٹ اور بالخصوص قومی اسمبلی اور جنرل الیکشنز میں بھی ہروا دیا جائے گا، یعنی ہر صورت میں جس غیر آئینی یا غیر اصولی اقدام کا آپ حصہ بنتے ہیں وہ غیر آئینی یا غیر اصولی اقدام ضرور آپ کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تسلسل جمہوریت کا حسن تھا، مگر اسے نہ ہی اپوزیشن نے برقرار رکھنے کی کوشش کی اور نہ ہی حکومت نے برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اگر جمہوریت کو اسی طریقے سے چلایا جاتا رہے گا تو پھر سیاست کسی تو ترقی نہیں کر سکے گی، مگر اقتدار کے ایوانوں میں چہرے بدلتے رہیں گے۔